حماس کا غزہ سے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ، پیراگلائڈر صہیونی ریاست میں انٹری، گاڑیوں کے ذریعے بھی حملہ، ہزاروں راکٹ داغ دیے، اسرائیل میں حالات جنگ، ریزرو فوج طلب، زمین اور سمندر سے کارروائیاں شروع۔ اسرائیلی فوج بربریت پہ ساری حدیں پار کر گئی، صہیونی مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے والی فلسطینی خاتون کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارتی وزیر اعظم اور نریندر مودی اسٹیڈیم کو دھماکے سے اڑا دیں گے، بھارتی پولیس کو دھمکی آمیز ای میل موصول، میل بھیجنے والے کا 500 کروڑ بھارتی روپے دینے اور ایک گینگسٹر کو چھوڑنے کا مطالبہ، حملہ آوروں کو پہلے ہی تعینات کرنے کا دعویٰ بھی ای میل میں شامل۔ ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ بن گئے، پی این ایس ظفر، اسلام آباد میں کمان تبدیلی کی پروقار تقریب، ایڈمرل امجد نیازی نے کمان نوید اشرف کے سپرد کر دی۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز، کراچی میں نیلم کالونی، سائٹ، اورنگی، سراب گوٹ اور اطراف کے علاقوں میں بھرپور ایکشن، 14 افغانی گرفتار، کوئٹہ میں 125 سے افراد زیر حراست، ترکھم سے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ آشیانہ اسکینڈل میں شہباز شریف اور راحت شیمہ سمیت دیگر کی بریت کی درخواستیں، قصے، کہانیوں اور سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا، نیب کو تحقیقات کے دوران کرپشن کا ثبوت نہیں ملا، وکیل امجد پرویز کے دلائل۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں بریت کی درخواستیں دائر کر دیں، اسلام آباد کی عدالت نے سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمے میں حلیم عادل شیخ اور راجہ اظہر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ نواز شریف آئیں گے نہیں، آئیں تو کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، حلیم عادل کا طنز۔ سندھ رینجرز کی کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائیاں، 100 سے زائد ہائیڈرنٹس مسمار، 241 ملزمان گرفتار، شہر کو 6 ملین گیلن پانی کی فراہمی بحال کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بلدیاتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، انتخاب 5 نومبر کو ہوگا۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کے تیسرے دن 2 مقابلے، دھرمشالہ میں افغانستان کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری، دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور سری لنکا دہلی میں آمنے سامنے ہوں گے۔